رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ جس کے دل میں زیارت سید الشہداء کی تمنا ہو، میرے ساتھ مل کر سلام کے ان جملوں کو مولا کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا فی امة الذی فاز رتبته الى قاب قوسین، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين، وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين، الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين، أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاسب حقوقهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم، أما بعد فقد قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيها الناس إن الله ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ حضرات محترم، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا کا جس قدر شکر ادا کیا جائے اس عظیم نعمت پر وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کا ذکر کرنے والوں میں سے قرار دیا، ہمیں اپنے وقت کے امام کو یاد کرنے والوں میں سے قرار دیا۔ حضرات محترم، آفاق مہدویت کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری تھی۔
میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی تک ہم آفاق مہدویت میں سے پہلے افق پر بات کر رہے ہیں، اور وہ پہلا افق کیا تھا کہ مہدویت اور عقیدے کا تعلق، مہدویت اور معرفت خدا کا کیا ربط ہے، یہ ابتدائی مجالس میں پیش کر دیا گیا۔ مہدویت اور نبوت کے باب میں گفتگو جاری تھی۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ نبوت عامہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوت میں اور میرے قائم امام کی معرفت میں بہت گہرا تعلق ہے، اور 3 جہتوں سے یہ تعلق ہے۔ پہلی جہت سنن انبیاء اور امام زمانہ کی بحث، کہ جس میں گفتگو جاری ہے۔ پھر دوسری بحث مواریث انبیاء اور امام زمانہ کا تعلق۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج سنن انبیاء کی بحث کو مکمل کریں اور مواریث انبیاء کی بحث میں داخل ہو جائیں۔ تیسری بحث انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو پیش کریں گے نبوت کے اعتبار سے خصائص انبیاء اور مہدویت کا تعلق۔ توجہات میرے ساتھ ہیں، میں بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے مختلف انبیاء کی سنتیں، بلکہ خدا کی وہ سنتیں کہ جو اس نے مختلف انبیاء میں جاری فرمائی ہیں، وہ سب کی سب میرے وقت کے امام میں بھی جاری کی جائیں گی۔ اس حوالے سے نبی اللہ آدم اور نوح کا تذکرہ ہو چکا، نبی اللہ ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ ہو چکا، کل کی گفتگو میں نبی اللہ کلیم اللہ جناب موسیٰ کا تذکرہ ہو چکا بتفصیل، جناب عیسیٰ کا ذکر آ چکا، جناب ایوب علیہ السلام کا ذکر آ چکا، اور ہمارے آخری نبی حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کا ذکر بھی بیان ہو چکا۔ ایک اور نبی کہ قرآن نے جن کے واقعات کو، جن کے قصے کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اگر نبی اللہ موسیٰ کے بعد سب سے زیادہ تفصیل سے قرآن میں کسی نبی کا واقعہ بیان ہوا تو وہ نبی اللہ یوسف علیہ السلام ہیں، کہ جن کے نام پر قرآن میں ایک مکمل سورہ کو نازل فرمایا گیا، اور اس سورہ میں مکمل طور پر نبی اللہ یوسف کے گرد بات ہوتی رہی۔ اب اس سورہ میں نبی اللہ یوسف کے واقعے میں کیا معالم اور کیا اسرار پوشیدہ ہیں، کیوں وہ قرآن کے جو اتنی مختصر سی کتاب ہے اور اسے قیامت تک کی ہدایت کا کام کرنا ہے، کیوں اس قرآن نے ایک نبی کے قصے کو اس قدر تفصیل سے بیان کیا، یہ ایک مختلف موضوع ہے، تفسیر سورہ یوسف۔ لیکن ہم اس واقعے میں سے فقط محل شاہد کو پیش کریں گے۔ ہم نبی اللہ یوسف کے واقعے میں سے فقط ان باتوں پر روشنی ڈالیں گے کہ جو خدا کی سنت یوسف میں بھی جاری ہوئی اور میرے وقت کے امام میں بھی جاری ہوں گی۔ نبی اللہ یوسف کا قصہ کوئی معمولی قصہ نہیں ہے کہ جسے قرآن نے کیا کہا، نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی ہم آپ کو قصوں میں بہترین قصہ بتا رہے ہیں۔ اور پھر خدا نے نبی اللہ یوسف کا قصہ بیان کیا کہ جب ایک روز خواب میں دیکھا 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند یوسف کے آگے سجدہ ریز ہیں تو پریشان ہوئے، بابا نبی اللہ یعقوب سے تعبیر پوچھی، نبی اللہ یعقوب نے بتایا کہ خدا تمہیں نبوت کے عہدے سے نوازے گا اور یہ راز اپنے بھائیوں سے چھپا کر رکھنا۔ تو اب یہ پورا تفصیلی واقعہ ہے، ایک داستان ہے نبی اللہ یوسف کی، لیکن اس داستان میں وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو ہمارے وقت کے امام میں بھی پائی جاتی ہیں، جو مشترک ہیں، جو کامن ہیں۔ ائمہ نے اپنی احادیث میں 2 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ 5ویں سرکار کل جو حدیث پیش کی تھی، جس کے ضمن میں بات چل رہی تھی، وہ کن امام سے تھی؟ میرے نوجوان دوستوں کو یقیناً یاد ہوگا، وہ میرے چوتھے امام سے تھی۔ آج جس حدیث کو پیش کیا جا رہا ہے وہ انہی کے فرزند 5ویں آقا و مولا حضرت امام باقر العلوم محمد باقر علیہ السلام۔ 5
5ویں امام سے روایت ہے، راوی کا نام ہے ابو یزید کناسی، 5ویں امام کی خدمت میں آتا ہے اور امام قائم کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ائمہ بڑا پسند کیا کرتے تھے 12ویں امام کے تذکرے کو، کیوں؟ کیونکہ ائمہ جانتے تھے کہ ایک طویل دور ایسا ہوگا کہ جب ہمارے چاہنے والے حجت خدا سے مباشرتاً بلا واسطہ ملاقات نہیں کر پائیں گے، جب حجت خدا غیبت میں ہوگی تو اس دور میں کون سی ایسی چیزیں ہوں گی کہ جس سے یہ شیعہ، یہ چاہنے والے، یہ موالیان، یہ محبان ہدایت پائیں گے؟ وہ یہی ائمہ کی روایات اور احادیث ہی تو ہیں۔ میں نے پیش کیا تھا نا کہ خوشخبری ہے ان شیعوں کے لیے کہ جو سیاہ و سفید کو دیکھ کر ہم پر ایمان لے آئے۔ وہ کیا سیاہ و سفید ہے؟ وہ کتب میں موجود آل محمد کی حدیثیں ہی تو ہیں۔ تو آل محمد نے بڑا پسند فرمایا اس ذکر کو۔ تو اب 5ویں امام راوی کے ساتھ محو گفتگو ہیں، اچانک میرے مولا فرماتے ہیں ان للقائم منا سنت من نبی اللہ یوسف، ہمارے قائم میں نبی اللہ یوسف کی بھی ایک سنت پائی جاتی ہے۔ اور وہ کیا سنت ہے؟ راوی نے سوال کیا وما ہی یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول وہ کیا سنت ہے؟ جواب دیا الغیبۃ والحیرہ، 2 لفظ ہیں لیکن بات ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ غیبت اور حیرت، پریشانی، یہ 2 سنتیں ہیں کہ جو نبی اللہ یوسف میں بھی تھی اور ہمارے وقت کے امام میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ جب قرآن کے ان حقائق کو سنتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، کیا نبی اللہ یوسف بھی غیبت میں گئے تھے؟ عزیزان محترم، جو مبصرین ہیں، مفسرین ہیں، وہ اس سورہ یوسف کی تفسیر میں جن نکات کو، جن حسین نکات کو بیان کرتے ہیں، اس کے ذیل میں لکھتے ہیں نبی اللہ یوسف کی کم از کم 5 غیبتیں ہیں۔ اللہ اکبر، ہر غیبت میں دوسری غیبت سے کچھ اختلاف ہے، کچھ فرق ہے۔ سب سے پہلی غیبت نبی اللہ یوسف کی وہ غیبت کہ جو ان کے بھائیوں کی نظروں میں تھی۔ اللہ اکبر، توجہ میرے ساتھ ہے، پریشان نہ ہوئیے گا۔ نبی اللہ یوسف اپنی کم سنی کے عالم میں جب بابا نے نصیحت کی کہ اے بیٹے یوسف، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو حسد کرنے لگ جائیں۔ اس موقع پر نبی اللہ یوسف کے بھائی کہ جو ایک دن اپنے بابا سے اجازت لے کر یوسف کو شکار کے لیے لے چلے ہیں، اور وہاں وہ پورا ماجرا ہوا کہ جعلی خون لگایا گیا قمیص پر، اور بابا کو لا کر بتایا کہ بابا دیکھیں یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ اس موقع پر نبی اللہ یوسف، ان کا شخص اور پرسن اور ان کی ذات تو اپنے بھائیوں کی نگاہ میں تھی، لیکن نبی اللہ یوسف کا رتبہ بھائیوں سے غیبت میں تھا۔ اگر پہچانتے کہ یہ حجت خدا ہے، یہ ولی خدا ہے، یہ نبی خدا ہے، تو کبھی شاید ایسا کام نہ کرتے، کبھی ایسی غلطی نہ کرتے۔ اس غلطی کی وجہ کیا تھی کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے بابا بغیر کسی سبب کے ہمارے بھائی کو ہم سے زیادہ فوقیت دیتے ہیں، ہم سے زیادہ محبت دیتے ہیں۔ توجہ ہے، نبی اللہ یوسف کی پہلی غیبت، بھائیوں کی نگاہ میں یوسف کی جسمانی وجود تو ہے، یوسف کے جسم تو موجود ہے، لیکن یوسف کی شخصیت غیبت میں ہے۔ دیکھ رہے ہیں لیکن معرفت نہیں رکھتے، پہچانتے نہیں ہیں۔ یہ پہلی غیبت۔ ذرا قصے کو آگے بڑھائیے، کیا کیا؟ جب بھائیوں نے مشورہ کیا اور کسی نے کہا اقتلوہ، یوسف کو قتل کر دو، تو ایک بھائی کہ جو ذرا سمجھدار تھا کہنے لگا کہ اسے قتل نہ کرو، وَالْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اسے، اب یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، وَالْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اسے پانی کے کنویں میں ڈال دو۔ کیوں؟ یلتقطہ بعض السیارہ، بعض قافلے جو آئیں گے یہاں سے پانی بھرنے کے لیے ڈول ڈالیں گے، وہ یوسف کو اٹھا لیں گے اور اپنے ساتھ غلام بنا کر لے جائیں گے۔ خود نبی اللہ یوسف نے جتنا وقت اس کنویں میں گزارا، نبی تھے، خلق خدا کی نظروں سے غائب تھے یا نہیں تھے؟ اللہ اکبر، توجہ ہے، کنویں کی غیبت، یہ دوسری غیبت ہے۔ اللہ اکبر، بات اور آگے بڑھتی ہے۔ ایک قافلہ آیا، فَأَدْلَى دَلْوَهُ، اپنے ڈول کو کنویں میں ڈالا، قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ،
کنویں میں تو ایک جوان ہے، ہم تو پانی لینے آئے تھے، یہاں تو ایک خادم مل گیا۔ انہوں نے یوسف کو اپنے ساتھ لے لیا۔ پھر کیا کیا؟ قرآن کی آیت کہتی ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، ان لوگوں نے یوسف کو بازار مصر میں بہت ہی کم درہموں میں بیچ دیا۔ لیکن اس کم درہموں پر بیچ دینے کو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ لوگ زاہدین میں سے تھے، زہد رکھنے والے افراد میں سے تھے، زیادہ مال دنیا کی لالچ نہیں تھی۔ میرا آپ سے سوال ہے، جن لوگوں نے یوسف کو کنویں سے نکالا، یوسف کی ذات تو ان کے سامنے تھی، مگر کیا یوسف کے مرتبے کو پہچانتے تھے؟ کیا جانتے تھے کہ یہ یعقوب کے فرزند ہیں، یہ ابراہیم کے پوتے ہیں، یہ خود اللہ کے نبی ہیں؟ نہیں، ان لوگوں کی نگاہوں میں یوسف کا جسم تو تھا لیکن یوسف کی شخصیت نہیں تھی۔ توجہ ہے؟ کل عرض کیا تھا نا، ہمارے وقت کی امام کی غیبت کے بارے میں علماء کا ایک قوی نظریہ یہی ہے کہ وقت کے امام کا جسم اطہر، ان کی ذات گرامی اسی عالم میں ہے، لیکن ان کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی غیبت میں ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں مگر پہچان نہیں پاتے ہیں۔ اگر توجہات میرے ساتھ ہیں تو ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، کیا یوسف اتنی غیبتیں تھی؟ اللہ اکبر، یہ تھی تیسری غیبت۔ بازار مصر میں عزیز مصر نے یوسف کو خریدا، کیا سمجھ کے خریدا؟ اللہ اکبر، ایک غلام سمجھ کے خریدا۔ او نتخذہ ولدا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یوسف کی ذات ان کی نگاہوں میں بھی تھی لیکن شخصیت غیبت میں تھی۔ اللہ اکبر، اب تک جتنے افراد گزرے نبی اللہ یعقوب کے علاوہ، ان تمام کی نگاہوں میں یوسف کی شخصیت غیبت میں تھی۔ لوگ جسم کو دیکھ رہے تھے لیکن کوئی حقیقت کو درک نہیں کر پا رہا تھا، کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا کہ یہ حجت خدا ہے۔ اللہ اکبر، نبی اللہ یوسف عزیز مصر کے گھر میں آ گئے۔ وہ سارا کمسنی کا واقعہ، وہ زلیخا کا معاملہ، یوسف کا قید میں جانا 7 برس تک، اور بعض روایات میں اور بھی زیادہ قید خانے میں گزارنا۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا، یہ خود ایک غیبت ہے۔ نبی اللہ کا دنیا سے دور قید خانے میں اتنے عرصے رہنا، یہ کیا ہے؟ یہ غیبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک اور غیبت یوسف کی۔ لیکن بات یہاں بھی نہیں رکتی۔ جب 7 برس گزر گئے اور وہ جو عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ جس کی تعبیر بڑے بڑے منجموں اور معبروں کو نہیں پتا تھی، فقط نبی اللہ یوسف ایک جوان کو پتا تھی، تو نبی اللہ یوسف نے وہ تعبیر بتائی۔ نتیجے میں انہیں اجعلنی علی خزائن الارض، انہوں نے خود وزارت خزانہ کا قلمدان مانگا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اقتصاد حجت خدا سے اچھا کوئی نہیں جانتا۔ توجہ ہے؟ اقتصاد کا قلمدان مانگا، اور پھر وہ جو مصر کے حالات کو تبدیل کر دیا، وہ جو حالات تھے انہیں کس طرح سے خوشحال بنا دیا۔ خود یہ بھی تو ایک سنت یوسف ہے جو میرے وقت کے امام میں جاری ہوگی۔ جب ظہور فرمائیں گے تو دنیا بدترین حالات کا شکار ہوگی، لیکن آقا کے ظہور کے بعد آقا کی حکمت عملی سے یہ دنیا بدترین سے بہترین ہو جائے گی۔ ایک درود پڑھیے تعجیل فرج کے لیے۔ بات پہنچ رہی؟ توجہ ہے، بہت تیزی سے میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، مجھے مواریث انبیاء بیان کرنی ہے، آخری سنت ہے کہ جو بیان کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد غیبت کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ کس کی غیبت؟ غیبت یوسفی۔ وہ نیا مرحلہ کیا ہے کہ جب قحط آیا مصر میں اور مصر کے اطراف میں، امام کے عجیب جملے ہیں، یعقوب اور یوسف کے درمیان فقط 18 دن کا فاصلہ تھا۔ اس زمانے کے اعتبار سے کہ جب جانوروں پر سفر کیا جاتا تھا، یہ فاصلہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت کم فاصلہ تھا، لیکن اس کے باوجود کسی کو خبر نہ ہوئی کہ ہم سے 18 روز دور جو شہر ہے یا جو مملکت ہے اس کا حاکم ہمارا ہی بھائی یوسف ہے۔ یہ غیبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر نبی اللہ یوسف جب قحط آیا اور یوسف کے بھائی اپنے گھر سے چلے ہیں راشن اور غلے کے حصول کے لیے، نبی اللہ یوسف سے ملاقات ہوئی۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا یوسف نے بھائیوں کو نہیں پہچانا؟ نہیں، یوسف نے بھائیوں کو پہچان لیا۔ کیا بھائیوں نے بھی یوسف کو پہچان لیا؟
نہیں عزیزوں، بھائیوں کی نگاہ میں یوسف غیبت میں تھے، یوسف کی شخصیت پوشیدہ تھی۔ یہ ایک اور غیبت ہے۔ اتنی غیبتیں ایک نبی میں جمع ہو گئی، لوگوں کو ایک امام کی ایک غیبت ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ توجہ ہے قرآن کو، میں نے کل بھی یہ جملہ عرض کیا تھا، آج پھر تکرار کر رہا ہوں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیے غیبت پر، امامت پر، مہدویت پر۔ اگر کسی نے صحیح معنی میں قرآن پڑھ لیا، سمجھ لیا، تو کبھی میرے 12ویں امام کے عقیدے پر، ان کی حیات پر، ان کی غیبت پر اعتراض نہیں کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ بھائیوں نے ملاقات کی، غلہ لیا، یوسف نے قیمت بھی ان کے سامان میں رکھ دی، لیکن ایک شرط لگائی، اگر اگلی بار غلہ اور راشن چاہیے ہو تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لانا۔ اس وقت بھی بھائیوں کو شک تک نہ ہوا کہ یہ یوسف ہے۔ اللہ اکبر، یہ غیبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہاں تک کہ دوبارہ جب بھائی بنیامین کو لے کر آئے، بنیامین پہچان گئے لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ اللہ اکبر، ان کے لیے ابھی بھی یوسف غیبت میں ہے۔ 5ویں امام فرماتے ہیں جس طرح یوسف اپنے بھائیوں کے لیے غیبت میں تھے، جس طرح یوسف کی شخصیت پوشیدہ تھی، ہمارے قائم آل محمد کی شخصیت بھی لوگوں سے پوشیدہ رہے گی۔ یمشی بینہم فی اسواقہم، روایت کے جملے، ہمارے قائم بھی لوگوں کے درمیان ان کے بازاروں میں ان کے ساتھ چلا پھرا کریں گے۔ عجیب جملے ہیں روایت کے۔ وَيَطَأُ أَفْرَاشَهُمْ، ان کے بستر بچھاتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، عجیب تعبیر ہے، میں قاصر ہوں اس جملے کی تفسیر کرنے سے، روایت امانتاً پیش کر رہا ہوں۔ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ، لیکن لوگ اپنے وقت کے امام کو پہچان نہیں پائیں گے۔ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ، جب تک اللہ اذن نہ دے دے کہ قائم خود انہیں اپنی پہچان کرائے۔ جس طرح وہاں جب تک یوسف نے اپنے بھائیوں کو یہ نہیں کہا تھا انا یوسف وہذا اخی، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، بھائی نہیں پہچان پائے تھے، اسی طرح جب تک ہمارے قائم ان لوگوں کو اپنی پہچان نہیں کروائیں گے، یہ لوگ بھی قائم کو نہیں پہچان پائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی مماثلتیں ہیں، کتنی مشابہتیں ہیں۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ یہاں بات ختم ہوئی یوسف کی ایک سنت کی، یا یوں کہیے خدا کی ایک سنت کی، کہ جو یوسف میں بھی جاری ہو رہی ہے، کہ جو میرے وقت کے امام میں بھی جاری ہو رہی ہے۔ کیا فقط ایک ہی سنت ہے؟ نہیں، ایک اور سنت ہے، وہ جو نبی اللہ موسیٰ کے حوالے سے کل بیان ہوئی تھی روایات شریفہ میں، وہی سنت نبی اللہ یوسف کے حوالے سے بھی بیان ہوئی ہے جو میرے قائم امام میں پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور راوی کون ہے؟ بڑا عظیم راوی ہے، شاہ عبد العظیم حسنی رحمت اللہ علیہ۔ کون ہے یہ شاہ عبد العظیم؟ مقامات مقدسہ کی زیارت پر جانے والے واقف ہیں کہ کون ہے؟ تہران میں ان کا مزار ہے، کہ جن کے بارے میں روایت کے جملے ہیں کہ جس نے شاہ عبد العظیم کی زیارت رے میں کر لی، گویا اس نے سید الشہداء آقا حسین کی زیارت کر لی۔ یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا شاہ عبد العظیم کو؟ 2 جملے مقدمتاً اور پھر حدیث پر۔ یہ شاہ عبد العظیم 9 امام کے خاص اصحاب میں سے تھے، خود سادات میں سے ہیں، حسنی سادات میں سے ہیں، اور 9 امام کے خاص اصحاب میں سے ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا، ہر کچھ عرصے بعد 9 امام کی خدمت میں شرفیاب ہوتے تھے اور 9 امام کو عقیدہ سناتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اے فرزند رسول، آپ ائمہ پر میرا یہ عقیدہ ہے، اگر صحیح ہے تو تائید فرما دیجئے، ورنہ تصحیح فرما دیجئے۔ آل محمد مخاطب کر کے کہتے تھے یہ جو تمہارا عقیدہ ہے یہی ہم آل محمد کا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عقیدے کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں؟ اب جا کر عبد العظیم حسنی کو یہ مقام ملا۔ یہی عبد العظیم حسنی خود بیان کرتے ہیں، نام عبد العظیم، کنیت ابو القاسم۔ کہتے ہیں ایک روز میں 9 سرکار حضرت امام محمد ابن علی تقی جواد علیہ الصلاۃ والسلام ایک روز میں 9 آقا کی خدمت میں پہنچا، اور توجہ کیجیے گا روایت کے عجیب جملے ہیں، میرا قصد یہ تھا، میری نیت اور ارادہ یہ تھا کہ میں 9 امام سے قائم آل محمد کے بارے میں سوال کروں گا۔
اللہ اکبر. کہتے ہیں جب میں پہنچا ہوں بعد السلام فابتدأنی بالکلام، اس سے پہلے کہ اپنا سوال اپنی خواہش امام کی بارگاہ میں رکھتا، امام نے قائم آل محمد کے موضوع پر بات کو چھیڑ دیا. اللہ اکبر. یہ آل محمد ہے. کس قدر پسندیدہ موضوع ہے یہ آل محمد کا کہ جسے ہم یہاں سے بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. امام نے سوال کرنے سے پہلے کلام کیا اور فرمانے لگے کہ اے عبدالعظیم حسنی، یہ قائم کون ہیں؟ یہ قائم میری نسل میں میرے تیسرے بیٹے ہیں. نویں امام بات کر رہے ہیں، میرے تیسرے بیٹے ہیں. ان کی صفت کیا ہے؟ الذی یجب ان ینتظر فی غیبتہ ویطاع عند ظہورہ. ان کی نسبت سے چاہنے والوں کی دو ذمہ داری ہیں، دو واجب ہیں کہ جب وہ غیبت میں ہوں تو ان کا انتظار کریں اور جب ظہور ہو جائے تو ان کی اطاعت کریں. دو واجب. پھر فرماتے ہیں اور اے عبدالعظیم حسنی، قائم آل محمد کی غیبت میں ان کے عقیدے پر ہمیشہ ثابت قدم رہنا، کبھی شک نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ اگر قیامت سے پہلے ایک دن بھی باقی رہ جائے اور قائم کا ظہور نہ ہوا ہو، لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، خدا اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا حتی یظہر، یہاں تک کہ ہمارا قائم ظہور فرمائیں گے. نہ صرف ظہور فرمائیں گے، وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، اور اس ایک دن کو خدا اتنا طولانی کر دے گا، اتنا طویل کر دے گا کہ ہمارے قائم روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ان سے پہلے ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی. مراد کیا ہے امام کی؟ کیا ایک دن میں یہ سب کچھ ہوگا؟ نہیں. امام عقیدے کو پختہ کرنا چاہ رہے ہیں. امام ہم چاہنے والوں کو، غیبت کے مومنین کو پیغام دے رہے ہیں، ارے خدا ظہور میں تعجیل کرے لیکن یہ غیبت جتنی طویل ہو جائے کبھی شک کا شکار نہ ہونا، کیونکہ یہ امر ظہور حضرت حجت اس قدر اٹل ہے، اس قدر یقینی ہے کہ قیامت میں ایک دن بھی رہ جائے گا تو یہ کام ضرور ہوگا. اللہ اکبر. جب تک ظہور نہ ہو جائے قیامت نہیں ہو سکتی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بات واضح ہو رہی ہے. عبدالعظیم حسنی جیسی ہستی سے میرے نوے امام کا مکالمہ، اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اے عبدالعظیم، اللہ اکبر، اے عبدالعظیم، ہمارے شیعہ کہ جو غیبت کے دور میں ہوں گے انہیں ہمارا یہ پیغام پہنچاؤ. افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج، غیبت کے شیعوں کے لیے افضل ترین عمل کیا ہے؟ قائم کے ظہور کا انتظار کرنا. فقط اس بات پر عقیدہ رکھ لیا جائے، اللہ اکبر، اور عقیدے کو مضبوط رکھا جائے. غیبت جتنی ہی طولانی کیوں نہ ہو جائے، حجت خدا کے ظہور اور ان کی غیبت پر اعتقاد مضبوط رکھا جائے. یہاں تک پہنچ کر پھر امام عبدالعظیم حسنی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں نبی اللہ یوسف کی سنت کہ جو قائم امام میں جاری ہوگی، اے عبدالعظیم، خدا ہمارے قائم میں نبی اللہ یوسف کی سنت کو بیان کرے گا، سنت کو جاری کرے گا. عبدالعظیم کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے، اصحاب با وفائے اہل بیت میں سے ہیں، بڑا مقام ہے، خود حسنی سادات میں سے ہیں، آل محمد کی حدیث سے آشنا ہیں. سوال کیا ہے فرزند رسول، آپ کون سی سنت کی بات کر رہے ہیں؟ وہی سنت جو حضرت باقر نے بتائی تھی کہ غیبت اور حیرت، لوگ شک اور تردید میں ہوں گے کیا اور غیبت میں جائیں گے، کیا یہی سنت ہے؟ امام فرماتے ہیں وہ تو پائی جاتی ہیں، وہ تو ہمارے جد بتا چکے، ہم ایک نئی سنت بتا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ یصلح اللہ لہ امرہ فی لیلۃ. جس طرح سے قید خانے میں نبی اللہ یوسف تھے، اچانک ایک رات عزیز مصر کو ایک ایسا خواب آیا کہ جس ایک رات کے خواب نے یوسف کو ایک قیدی سے اٹھا کر مصر کا حاکم بنا دیا. جس طرح سے خدا نے ایک رات میں یوسف کے مکمل امور کو صحیح کر دیا، اپنی منشا کے مطابق کر دیا، درست سمت پر لے آیا، بالکل اسی طرح ایک شب لگے گی خدا کو ہمارے قائم کے ظہور کی راہ کو ہموار کرنے میں. اللہ اکبر. اتنی تیزی سے حالات بدلیں گے کہ قائم گویا ایک رات میں امور کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی، ظہور کے رکاوٹیں ہٹتی چلی جائیں گی اور ہمارے قائم کا ظہور ہو جائے گا. مولا ہم شیعوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا کریں؟ اس دن تک، اس وقت تک، ظہور کے لحظے تک
فرمایا انتظار کرو، کیوں؟ کیونکہ شیعوں کے لیے افضل ترین عمل فرج کا اور ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، توجہات میرے ساتھ ہیں، تھک کر تو نہیں سن رہے ہیں؟ یہ قرآنی قصے ہیں کہ جو در حقیقت میرے وقت کے امام کی غیبت پر دلیل ہیں، اور قرآنی دلیل کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ بس عزیزوں، خلاصہ کلام کرتا چلوں، مہدویت اور سنن انبیاء کی بحث کو مکمل کر رہے ہیں ہم، اور یہ یاد رکھیے گا انبیاء 1,24,000 ہیں، ہر نبی کی سنت میرے قائم میں جاری ہونی ہے۔ ان انبیاء میں سے ہم سب کو کیسے جان سکتے ہیں؟ قرآن نے فقط 25 کے قریب انبیاء کا ذکر کیا، ان 25 میں سے بھی ہم نے فقط 6 یا 7 یا 8 انبیاء زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت میں وہ اور ان کی سنتوں کو پیش کیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ قطرہ ہے معرفت امام زمانہ کے سمندر سے۔ کتنی ایسی ہستیاں ہیں، کتنے ایسے انبیاء ہیں کہ جن کی سنتیں کہ جو قائم آل محمد میں پائی جاتی ہیں، کہ جو روایات میں موجود ہیں، میں نے ذکر نہیں کی، دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ترک کر دیا۔ اب یہ مومنین کی ذمہ داری ہے کہ مطالعے کو وسیع کریں اور مہدویت کے موضوع پر اپنے عقیدے کو، اپنی معلومات کو پختہ کرتے چلے جائیں۔ یہاں مہدویت اور سنن انبیاء کی بحث کو روکتے ہیں، اور بحث کے دوسرے حصے مہدویت اور مواریث انبیاء کے موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ عرض کروں کہ انبیاء کی میراث اور امام زمانہ کا کیا تعلق ہے، یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میراث انبیاء کے حوالے سے مختصر سی تمہید و تفصیل اپنے ناظرین و سامعین کے لیے واضح کر دوں قرآن کی روشنی میں۔ میراث کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک وہ میراث کہ جو میراث فقہی ہوا کرتی ہے، جب کوئی بھی عزیز چلا جاتا ہے تو اس کی آل و اولاد میں وہ جو فقہ میں، علم فقہ میں احکام موجود ہیں، اس کے مطابق اس میت کا مال و اسباب تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ایک یہ میراث ہے کہ جسے میراث فقہی کہتے ہیں، اور ایک میراث استفائی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ میراث ہے کہ جو خدا کے چنندہ بندوں میں، خدا کی حجتوں میں یک کے بعد دیگرے چلتی رہتی ہے۔ ہماری ساری گفتگو اس میراث استفائی سے ہے، میراث فقہی سے ہماری کوئی بحث نہیں ہے۔ پھر میراث استفائی یا تو اخروی ہے، آخرت کی ہے، یا دنیا کی ہے۔ اخروی کی مثال کیا ہے؟ اخروی کی مثال خدا ارشاد فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جو جنت ہے یہ ہم اپنے ان بندوں کی میراث قرار دیتے ہیں کہ جو ہمارے تقی بندے ہیں، با تقوی بندے ہیں۔ کیا آل محمد سے زیادہ بھی دنیا میں کوئی با تقوی ہے؟ اصلاً وہ علی کے جسے رسول نے فرما دیا یا علی حبک تقوی و ایمان، جنت ملے گی تقی افراد کو، با تقوی افراد کو۔ اس علی کا عالم کیا ہوگا کہ جسے رسول نے کہہ دیا علی تمہاری محبت ہی تقوی اور ایمان ہے۔ تو اب یہ جنت، یہ اخروی میراث ہے۔ ایک صلوات پڑھی امیر المؤمنین کی عظمت ہے۔ یہ جنت، یہ وہ اخروی میراث ہے کہ جو خدا کے متقی بندوں اس کی حجتوں میں چلتی رہتی ہے۔ یہ ہے میراث اخروی۔ میراث دنیاوی کیا ہے؟ اس کی بھی 2 قسمیں کی ہیں علماء نے۔ اب یہ ساری بحث واضح ہوگی تو حاضرین میں مطالعے کی تشویق ہوگی، مطالعے کا شوق بڑھے گا۔ ہم تو فقط ایک حصے کو بیان کریں گے، باقی حصوں پر مطالعہ کرنا میرے سامعین کی ذمہ داری ہے، ان پر تحقیق کرنا میرے بافہم مجمع کی ذمہ داری ہے۔ میراث دنیاوی کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ میراث کہ جو مؤمن کو کافر سے ملتی ہے۔ المومنین پریشان ہو رہے ہیں، قرآن کی آیت پیش کر دوں، یہ کون سی میراث ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ امام زمانہ کی حقانیت اور ان کے ظہور پر قرآن کی آیت بہت بڑی دلیل ہے۔ سورہ مبارکہ قصص آیت 5، ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ خدا کے جو آیت تطہیر میں انما یرید اللہ کہہ کر اپنے ارادے کو بتا رہا ہے، اس آیت میں کیا کہتا ہے؟ وَنُرِيدُ، ہم نے ارادہ کر لیا ہے، أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جن لوگوں کو زمین پر کمزور سمجھا گیا،
وہ کون ہیں؟ وہ آل محمد ہیں اور ان کے چاہنے والے ہیں۔ ہم ان پر احسان کریں گے، ہم ان کے ساتھ منت کریں گے۔ وہ کیا احسان ہوگا؟ نجعلہم ائمہ، ہم انہیں امام قرار دیں گے، ونجعلہم الوارثین، اور انہی کو زمین کا وارث قرار دیں گے۔ ارے یہ کافر جتنی چاہے اس روئے زمین پر حکومت رکھے، یہ فرعون و نمرود جتنی چاہے اس روئے زمین پر حکومت کر لیں، لیکن آخری نتیجہ، آخری حکومت فقط آل محمد کی ہے۔ یہ وہ میراث ہے، دنیاوی میراث، دنیا کی حکومت کہ جو کافر سے مؤمن کو ملتی ہے۔ ایک اور بھی میراث ہے کہ جو مؤمن سے مؤمن کو ملتی ہے، اور یہ ہمارا موضوع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انبیاء کی ان میراثوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جو آل محمد تک آئیں، اور آل محمد سے یہ سلسلہ چلتا ہوا میرے 12ویں امام حضرت قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، قائم آل محمد تک یہ سلسلہ آ گیا بغیر کسی تفصیل کے۔ یہاں تک مطالب واضح ہیں، میراث انبیاء سے کیا مراد ہے یہ بات واضح ہے، تو گفتگو کو ایک منزل اور آگے بڑھاؤں، زیادہ انتظار نہیں کراؤں گا۔ سب سے پہلی میراث انبیاء کہ جو میرے وقت کے امام تک پہنچی، اپنی جیب سے نہیں، حدیث امام سے، چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، چھٹے امام اپنے ایک صحابی سے سوال کرتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ قمیص یوسف کیا ہے؟ نبی اللہ یوسف کی قمیص کا کیا معنی ہے؟ جب یوسف کی سنت کا تذکرہ ہے تو پھر میراث بھی نبی اللہ یوسف کی میراث سے بات کا آغاز کریں گے، تاکہ سامعین کے ذہنوں میں مطالب مربوط رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ قمیص یوسف کیا ہے جانتے ہیں عزیزوں؟ یہ کوئی معمولی قمیص نہیں ہے جو کوئی پہنتا ہے، نہیں، یہ انبیاء کی میراث ہے۔ یہ وہ قمیص ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جب نبی اللہ یوسف نے مصر میں، اللہ اکبر، نہیں عزیزوں روایت ابتدا سے سنیے تاکہ لطف محسوس کریں، پھر قرآن کی روشنی میں بیان کروں گا۔ امام فرماتے ہیں، چھٹے امام مفضل بن عمر جیسا راوی، عظیم راوی، امام مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ جب نبی اللہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، منجنیق کے ذریعے سے آگ میں نمرود نے پھینک دیا، آسمان سے جبرائیل ایک جنت کی قمیص لے کر نازل ہوئے۔ اللہ اکبر، ایک خلیل خدا ابراہیم ہے کہ جن کے لیے جنت سے لباس آ رہا ہے، اور ایک فاطمہ کے بیٹے ہیں کہ جن کے لیے جنت سے لباس آ رہا ہے۔ ہاں ایک فرق ہے عزیزوں، توجہ کیجئے گا، یہاں اللہ کے حکم سے لباس آ رہا ہے، یہاں فاطمہ کے حکم پر لباس آ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ قمیص نبی اللہ ابراہیم کے لیے جبرائیل جنت سے لے کر اترے، اور جب ابراہیم نے اس قمیص کو پہن لیا، فلما البسها ما احس حرا ولا بردا، نہ ابراہیم کو آگ کی تپش کا احساس ہوتا، نہ موسم کی سردی کا احساس ہوتا۔ یہ معجزاتی قمیص کہ جو جنت سے آئی تھی۔ فلما قربا موتہ یا اجلہ، جب نبی اللہ ابراہیم کی موت کا وقت قریب آیا، نبی اللہ ابراہیم کا شجرہ تو مومنین جانتے ہیں نا، ابراہیم کی 2 اولادیں تھیں، ایک اسحاق ہے، ایک یعقوب ہے۔ یعقوب وہ ہیں کہ جن سے نبی اللہ یوسف کی ولادت ہوئی اور نبوت کا سلسلہ رک گیا۔ معذرت، نبی اللہ ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق وہ نبی ہیں کہ جن کے فرزند یعقوب ہیں، اور یعقوب کے بیٹے یوسف ہیں، اور یہاں نبوت کا سلسلہ رک گیا۔ دوسری جانب نبی اللہ اسماعیل وہ ہیں کہ جن سے سلسلہ نسل ابراہیمی چلتا چلا گیا، یہاں تک کہ ہمارے نبی رسول اللہ تشریف لے آئے۔ توجہ کیجیے گا، نبی اللہ ابراہیم کی موت کا وقت جب قریب آ گیا تو یہ معجزاتی، یہ جنتی قمیص، یہ آسمانی میراث نبوت کیا کیا نبی اللہ ابراہیم نے؟ نبی اللہ ابراہیم نے اسے ایک تعویذ کی صورت میں باندھ دیا، اور نبی اللہ اسحاق اپنے دوسرے فرزند کے جسم پر اسے لٹکا دیا۔ یہ وہیں ویسے ہی محفوظ رہی۔
یہاں تک کہ جب نبی اللہ اسحاق کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یعقوب کو دے دیا۔ اس قمیص کی اہمیت کیا ہوگی جو اتنے انبیاء خدا کے پاس رہی ہے؟ توجہ ہے، جب یعقوب کبر سنی تک پہنچے اور یوسف کی ولادت ہوئی تو یعقوب نے اس قمیص کو یوسف کے جسم پر باندھ دیا۔ یوں یہ انبیاء کی قمیص ابراہیم سے یوسف تک پہنچی۔ یہ قمیص نبی اللہ یوسف کے پاس محفوظ رہی، کب تک؟ یہاں تک کہ نبی اللہ یوسف عزیز مصر بن گئے، ان کے بھائی آ کر ان سے ملاقات کر گئے، لیکن کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ اللہ کے نبی یوسف غیبت میں تھے۔ ہم نے پیش کر دیا نا، یہاں تک کہ ایک روز نبی اللہ یوسف نے اس قمیص کو کھول کر نکالا اور پہن لیا۔ جو ہی یوسف نے، کتنے دن کا فاصلہ تھا میں عرض کر چکا ہوں ابتدائی مجلس میں، یعقوب اور یوسف میں 18 دن کی مسافت تھی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی یوسف نے اس لباس کو، اس قمیص ابراہیمی کو نکال کر پہن لیا، زیبتن کر لیا، یعقوب 18 دن کے فاصلے پر، کئی 100 میل کے فاصلے پر بیٹھ کر کیا کہتے ہیں؟ انی لاجد ریح یوسف، ارے مجھ یعقوب کو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ قمیص یوسف ہی ہے۔ پھر کیا ہوا جب یوسف کے بھائی آئے اور یوسف نے انہیں بتایا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، غیبت سے ظہور کے عالم میں آئے، پردہ اٹھا لیا، پھر کیا ہوا؟ وہ قمیص یوسف نے اپنے بھائیوں کو دی، کیونکہ بھائیوں نے بتایا تھا کہ بابا کی کیفیت آپ کی جدائی میں یہ ہے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، بابا کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو چکی ہیں۔ تو اب یوسف نے جب یہ جملہ سنا کہ بابا نبی اللہ یعقوب نابینا ہو گئے ہیں، یوسف نے بھائیوں سے یہ نہیں کہا کہ یعقوب نبی ہیں، ان سے کہنا کہ اللہ سے دعا کریں شفا مل جائے گی۔ توجہ ہے، وسیلے کی اہمیت قرآن کی نگاہ میں سنیے۔ یوسف نے یہ نہیں کہا بابا نبی ہیں دعا کریں قبول ہو جائے گی، یہ بھی نہیں کہا میں اللہ کا نبی ہوں میں دعا کروں گا ڈائریکٹ بغیر وسیلے کے قبول ہو جائے گی، نہیں، روایت اور آیت کہتی ہے یوسف نے اپنی قمیص اپنے بھائیوں کے حوالے کی اور کہا جاؤ یہ قمیص بابا کو دو۔ پھر کیا ہوا؟ جب راوی یوسف کا ایک بیٹا، یعقوب کا ایک بیٹا، یوسف کا ایک بھائی نبی اللہ یعقوب کے پاس حاضر ہوتا ہے تو کیا کیا؟ القاہ علی وجہہ، قمیص ابراہیمی کو، قمیص یوسفی کو اپنے بابا کے چہرے پر ڈالا۔ یوسف نبی اللہ ہیں، چاہتے تو دعا کر لیتے، یعقوب نبی خدا ہیں، چاہتے تو دعا کر لیتے، لیکن وسیلہ اختیار کیا۔ یوسف نے اپنی قمیص کو بھیجا، اتنا انتظار کرایا نبی خدا کو، قمیص آ گئی اور آنے کے بعد اسے یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا۔ قرآن کہتا ہے فرتد بصیرا، یعقوب کی بینائی لوٹ آئی۔ اللہ اکبر۔ اگر آج ہم اہل بیت کی یاد میں جو علم کا پھریرا موجود ہے، اگر اس سے اپنے آپ کو مس کر کے شفا مانگے تو کوئی اعتراض نہیں کرنا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ میرے نوجوان توجہ کیجئے، 13واں پارہ سورہ یوسف وسیلے کی سب سے بڑی دلیل۔ دو انبیاء خدا کے درمیان کا معاملہ ہے، میری آپ کی اوقات اور حیثیت ہی کیا ہے؟ دو نبی خدا کے درمیان کا معاملہ ہے، مگر قمیص، کپڑا، لباس وسیلہ بن رہا ہے۔ اللہ اکبر، بات پہنچ رہی ہے؟ یہ قمیص یوسفی کے جو معجزاتی ہے، کراماتی ہے، کہ جو ایک مرتبہ ابراہیم کو آگ سے بچا لے جاتی ہے، ایک مرتبہ پوتے یعقوب کی بینائی کو لوٹا دیتی ہے، چھٹے امام نے ساری کی ساری قمیص کے یہ سارے فضائل بتائے اور پھر فرماتے ہیں واللہ ان ھذا القمیص لعندنا اہل البیت، خدا کی قسم یہ قمیص ابراہیم آج ہم اہل بیت کے پاس ہے، اور جب ہمارے قائم ظہور فرمائیں گے تو یہ قمیص ابراہیمی، ابراہیم کی یہ میراث انبیاء ہمارے بیٹے قائم کے پاس ہوگی، اور یہ ان کی حقانیت پر ایک بہت بڑی دلیل ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ پہلی میراث ہے، ابھی تو بہت میراثیں ہیں کہ جو انبیاء کی ہیں، کہ جو ائمہ تک پہنچی اور ائمہ سے میرے 12ویں آقا تک پہنچی، اور یہ توجہ کیجئے گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
مسلمانوں کے پاس میوزیم میں، عجائب گھر میں ایک بال رکھا ہوا ہے نبی کا، کہ جس کے بارے میں انہیں یہ گمان ہے، یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ گمان ہے کہ یہ نبی کا بال ہے، اس پر اتنا فخر کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جن کے پاس نبی کی قمیص ہو، یہ آل محمد کی حقانیت کی، ان کی امامت کی دلیل تھی، یہ ان کے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ یہ تمام جو انبیاء کی میراث ہے، یہ ایسے ہی آل محمد تک نہیں آئی ہے، یہ خدا کی حجتوں کی میراث ہوا کرتی ہے، کہ جو ایک حجت خدا کے پاس دوسری کے حصے میں آتی ہے، اور یہ اس حجت خدا کی حقانیت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ میراث انبیاء اور مہدویت میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ پہلی میراث نبی میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اور یہیں آج کی گفتگو کو روک رہا ہوں۔ کل انبیاء کی اور بہت سی ایسی میراثیں ہیں کہ جو انبیاء کے دور میں معجزے دکھلاتی رہی، اور قرآن کی روشنی میں پیش کروں گا۔ کیسی کیسی میراثیں ہیں کہ جن سے انبیاء مدد حاصل کرتے رہے۔ توجہ کیجیے گا، کوئی شخص اگر قرآن صحیح انداز سے پڑھ لے، کبھی وسیلے کا انکار نہیں کر سکتا۔ انبیاء جن اشیاء سے مدد مانگتے رہے، وہ سب کی سب میرے قائم امام کے پاس ہوگی۔ کل تفصیل پیش کروں گا عزیزوں، بس یہاں آج گفتگو کو روکے جا رہا ہوں۔ آج یوسف کی غیبت اور قائم کی غیبت کا تعلق بیان ہوا، اور نبی اللہ یوسف کی وہ قمیص، وہ میراث کے جو ہمارے وقت کے امام کے پاس ہوگی، ان کی ملکیت میں ہوگی جب ظہور فرمائیں گے، یہ بیان ہوا۔ بس عزیزوں، کل ہمارے 8ویں امام کی شہادت کی گفتگو ہوئی۔ کل سے پہلے اہل بیت کی غربت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور وہ کس انداز سے پیش کی تھی؟ یقیناً مؤمنین کے اذہان عالیہ میں یہ بات موجود ہوگی، وہ مصائب، وہ سخت مصیبتیں یاد ہوں گی کہ کس طرح سے جب سادات کو، جب نبی کی بیٹیوں کو اسیر کر کے کوفہ لے جایا گیا، تو کوفے میں ہر اسیر خاتون کا کوئی طرفدار تھا، اگر نہیں تھا تو نبی کی بیٹیوں کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ یہ تھی سادات کی غربت۔ میرا وعدہ تھا ابتدا میں آپ سے، اسی وعدے کو نبھاتا چلوں۔ آج ذرا سرہائے شہداء کی غربت سنیے۔ عجیب غربت ہے، عجیب مصائب ہے، جگر پھٹ جاتا ہے ان مصائب کو دیکھ کر۔ جب کربلا سے سادات کو اسیر بنا کر لے جایا جانے لگا، تو ایک مرتبہ ایک لعین نے حکم دیا کہ یہ جتنے شہداء ہیں، ان کے سروں کو جسموں سے جدا کرو، اور نیزوں کی انی پر بلند کر لو، اپنے امیر سے اس پر انعام پائیں گے۔ اللہ اللہ، اگر فقط اتنا ہوا ہوتا تو شاید برداشت کے قابل ہوتا۔ اسی اثنا میں کسی لعین کی صدا آئی کہ میں نے عصر عاشور دیکھا تھا کہ حسین پشت خیمہ کسی لاشے کو دفنا رہے تھے۔ عزادارو، یہ صدا ام رباب کے کانوں میں پڑی ہے، ایک ماں کا دل دہل کر رہ گیا۔ ارے 4 سوار لعین آگے بڑھے، اور وہ جگہ کہ جہاں اب خیمے تو نہیں تھے مگر خیموں کی راکھ تھی، وہاں اپنے نیزے لے کر آئے اور نیزوں کو زمین میں گاڑنا شروع کر دیا۔ ہر نیزہ زمین میں جاتا، ساتھ میں ام رباب کے کلیجے میں چھریاں چل جاتی۔ اسی اثنا میں ایک ایسا ظلم عظیم ہوا، ایک نیزہ بردار کا نیزہ جب زمین میں پیوست ہوا، جب زمین سے باہر آیا تو اس نیزے پر 6 مہینے کا لاشا تھا۔ نہیں معلوم، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، سن کر رو رہے ہیں، برداشت نہیں کر رہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی زہرا۔ ذرا تصور کیجئے گا ام رباب کے لیے اس منظر کو دیکھنا کیسا کٹھن۔
یہ غربت ہے سر شہداء کی، یہ غربت ہے کربلا کی ماؤں کی۔ ہاں عزیزوں، لیکن یہ غربت یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، یہی شہداء کے سر ہیں۔ کربلا سے جب یہ سرہائے شہداء کوفہ پہنچے ہیں تو کوفے میں ایک عجیب معاملہ ہوا۔ وہ میرا مولا سید سجاد کل کے مصائب میں پڑھا تھا کہ جب اپنے بابا کے بے غور و کفن لاشے سے گزر رہے تھے تو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، قریب تھا کہ روح قفس انصوری سے پرواز کر جاتی، لیکن شہزادی زینب نے امامت کی محافظت کی۔ لیکن کوفے میں ایک اور مرتبہ یہی مرحلہ درپیش آیا۔ وہ کب آیا؟ روایت اور مقاتل کے جملے ہیں، راوی بیان کرتا ہے میں نے دیکھا کہ جب شہر کوفہ میں شہداء کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر کے داخل کیا گیا اور ان کے پیچھے پیچھے شہزادیوں کی سواریاں تھی، ارے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اچانک ایک جوان اپنے چند دوستوں کے ساتھ آیا، اس نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، تلوار کو لہرایا، اور وہ جو شخص سروں کو لے کر جا رہا تھا ان میں سے ایک نیزہ بردار کے پاس آیا اور اس نیزہ بردار سے نیزے کو چھینا اور نیزے سے سر کو اٹھا لیا اور سر کو لے کر ایک جملہ کہتا ہوا چلا، اور خدا کی قسم یہ جملہ میرے چوتھے امام کے قلب پر چھریاں پھیر گیا۔ کیا عجیب قیامت کا جملہ ہے۔ وہ نوجوان کون تھا؟ وہ حبیب ابن مظاہر کا بیٹا تھا کہ جو کوفے میں رہتا تھا، اور وہ سر کس کا تھا؟ وہ اس کے بوڑھے بابا حبیب ابن مظاہر کا تھا۔ جانتے ہو جب نوجوان نے سر کو اپنی تحویل میں لیا تو کیا جملے کہے؟ ارے کہتا ہوا آگے بڑھا، ارے جس کا جوان بیٹا ہو اس کے بابا کے سر کا تماشا نہیں بنایا جاتا۔ راوی کہتا ہے میں نے سید سجاد کو دیکھا، ارے سر کو جھکا لیا، اے بابا حسین اپنے بیٹے سید سجاد کو معاف کر دینا، نہ میں آپ کے لاشے کو دفنا سکا، نہ میں آپ کے سر کی توہین ہونے سے بچا سکا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ کی غربت کو سلام، لیکن ابھی تو آپ کو بڑی بڑی منزلیں طے کرنی ہیں، ابھی تو آپ کو کوفہ و شام کے راستوں میں اور سید الشہداء کے سر اقدس کی توہین دیکھنی ہے۔ مولا آپ اس منظر کو کیسے برداشت کریں گے کہ جب کوئی لعینہ اس سر اقدس پہ پتھر مارے گی؟ مولا آپ اس منظر کو کیسے برداشت کریں گے کہ جب کوئی ماں شہزادے علی اکبر کے سر اقدس کو دیکھ کر کہے گی، کوئی عیسائی خاتون کہے گی کہ کاش اس کی ماں زندہ نہ ہو؟ آپ اس منظر کو کیسے برداشت کریں گے کہ جب ام لیلا تڑپ کر پوچھیں گی ارے اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا؟ اور وہ عیسائی خاتون جواب دے گی ارے بگاڑا کچھ نہیں ہے جو ہماری نگاہوں میں چاند کا ٹکڑا ہو، اگر ماں زندہ ہوتی تو کیسے اس کے سر کو دیکھتی؟ تڑپ کر ام لیلا نے کہا، سر کو پیٹ کے ماتم کرنا، اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ تڑپ کے ام لیلا نے کہا ارے میں ہی اس کی مصیبت زدہ ماں ہوں، اجرکم علی اللہ۔ آخری روایت، آخری جملے زحمت تمام۔ اے میرے مولا سید سجاد آپ کو اپنے بابا کے سر کی توہین برداشت نہیں ہوتی۔ شام کے دربار میں جب اہل حرم کو اسیر بنا کر لایا جائے گا، جب لعین کے سامنے اس کے قدموں میں ایک تشت رکھا ہوگا، تشت پر سر حسین ہوگا اور اپنی چھڑی سے حسین کے زخمی ہونٹوں پر وار کر رہا ہوگا، کیسے میرا بیمار آقا صبر کر رہا ہوگا۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، ہمارے ناسوؤں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے ڈھارس کا باعث قرار دے۔ بار الہ غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر،
شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ بار الہ جو حاضرین مجلس ہیں، جو سامعین مجلس ہیں، ان کی تمام دلی حاجات کو قبول فرما۔ بار الہ بانیان کی، خادمین کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما، انہیں اس کا بہترین عوض اور اجر دنیاوی و اخروی عنایت فرما۔ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں مومنین آباد ہیں انہیں ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما۔ ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے خاص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسن۔